السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل کیرل کے اندر جو عظیم سیلاب، طوفانی سیلاب آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہیں، کافی جانیں ضائع جا چکی ہیں، املاک تباہ ہو چکے ہیں، اور ابھی تک سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، جان کی، مال کی، اور اپنے رحم و کرم سے اللہ تبارک و تعالی انہیں نجات دے۔ ان حالات میں ایک آواز یہ اٹھائی گئی ہے کہ مسلمان اس سال قربانی نہ کر کے قربانی کے پیسے کیرل والوں کو بھیجیں، ان کی امداد کر دیں، قربانی نہ کریں۔ تو اس سلسلے میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ، ایسا کرنا صحیح نہیں۔ آج کل عجیب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کہیں بھی خرچ کی بات آتی ہے تو فوراً ہماری نگاہ زکوٰۃ پر جاتی ہے۔ کسی کی شادی ہے، زکوٰۃ دے دو، کوئی بیمار ہے اس کو زکوٰۃ دے دو، کوئی بھی کہیں پانی کا انتظام کرنا، زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ سے کر دو۔ ہر کام زکوٰۃ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ مسجد بن رہی ہے، زکوٰۃ دے دو۔ ہر جگہ کوئی ایک ہی معلوم ہوتا کہ اسلام نے صرف زکوٰۃ ہی کو ایک فقراء مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے رکھا، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یا سودی رقم پر، بھائی ہاں کیا سود دے سکتے ہیں؟ مسجد بن رہی، کیا سودی رقم دے سکتے ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں لوگ اس طرح کی چیزیں۔ یعنی اس کے علاوہ اپنے جیب میں ہاتھ لوگ نہیں ڈالنا چاہتے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات ہیں۔ تو آج کل یہ قربانی کا موسم ہے، اور اسی اتفاق سے اسی وقت سیلاب آیا ہوا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اسلام کے شعار کو ختم کرو اور قربانی کا پیسہ اٹھا کر جو ہے کیرل والوں کو دے دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کیرل والوں کی امداد واجب ہے مسلمانوں پر، کہ مسلمان جہاں بھی ہیں وہ ان کی مدد کریں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت اور مودت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے اگر کسی ایک عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم پر بخار طاری ہوتا ہے اور بے خوابی طاری ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اسی طرح بے چین ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی گوشے میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بے چینی ہمیں لاحق ہونی چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کی امداد یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی امداد کریں، جو ہو سکے، جہاں تک ہو سکے ہم ان کو مدد پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ نہیں کہ جو ہے اسلامی شعائر کو ختم کر کے وہی پیسہ ان کو دے دیں اور اپنے جیب کو بند رکھیں۔ نہیں، اپنی تجوریوں کو کھولیں۔ جو ہمارے پاس زائد مال ہے اس کو خرچ کریں، دیں ان لوگوں کو، یہ مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ اسلامی شعائر کو ختم کر دو، حج نہ کرو غریب کو دے دو، جو ہے قربانی نہ کرو غریب کو دے دو۔ نہیں، غریب کو بھی دو، حج بھی کرو، قربانی بھی کرو۔ تو کیرلا کے مسلمانوں کی امداد واجب ہے، ہمیں اس کو کرنا، لیکن اسلامی شاعر کو ختم کر کے نہیں۔ اسلامی شاعر کو باقی رہو۔ حج جو ہے قربانی، یہ شعار ہے اسلام کا۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اللہ کے شاعر کی جو تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تقوی کا تقاضا ان شعائر کو زندہ رکھا جائے۔ یہ جائز نہیں ہوگا کہ
اس قربانی کے شعار کو ختم کر دیا جائے سب لوگ. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے کہ بھائی ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے, میاں بیوی بچوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا یہی طرز تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک ہی بکرے پر اللہ تقبل محمد من آل محمد, جبکہ آپ کے 9 بیویاں تھیں, 9 گھر تھے. 9 بیویوں کی موجودگی میں ایک بکرا آپ ذبح کرتے تھے اور اپنی بیویوں کو اس میں شامل کرتے تھے. ہر فرد کی طرف سے الگ الگ قربانی آپ نہیں کرتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام, جو بخاری مسلم کی روایت, اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین بھی جو ہے ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے, میاں بیوی بچوں کی طرف سے. جیسا کہ ترمذی ابن ماجہ کی جو ہے صحیح حدیث ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, صحابہ کا ہی طریقہ تھا. کان الرجل یضحی عن نفسه بالشاة عن نفسه وعن اہلہ, کہ انسان اپنی طرف سے اپنے گھر والے اہل خانہ کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا, ایک بکرا ایک دمبا ذبح کرتا. تو ایک پر اکتفا کیجئے, باقی پیسہ 10 20 قربانی کرنے کے بجائے ہم کہیں گے قربانی کریں, باقی پیسہ جو ہے کیرل میں بھیج دیجئے ان غریبوں کے لیے, ان مسکینوں کے لیے جو آج مسکین ہو چکے ہیں, جو آج قسم پرسی کی حالت میں ہیں, ان کی مدد کیجیے. لیکن یہ نہیں کہ قربانی کو ختم کر دیں, تمام مسلمان قربانی ہندوستان میں نہ کر کے جب پیسہ جو ہے ان کو بھیج دیں. بھائی مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے, ہندوستان میں بھی انڈیا میں بھی ایسے ایسے مالدار مسلمان ہیں جو کافی ہو سکتے ہیں. پیسے سے کیرلا میں پورے زمین پر پیسے بچھا سکتے ہیں, ایسے بھی مسلمان ہیں. ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے مسلمانوں کو, مسلمانوں کے بعد دولت, لیکن دل ہونا چاہیے. دل کی ضرورت ہے, دل پیدا کرے مسلمان. اگر دل پیدا ہو جائے تو کوئی مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لل فقر اخشى علیکم, مسلمانوں تم پر محتاجی کا مجھے ڈر نہیں ہے, لیکن اخشى علیکم الدنیا, تمہیں دنیا کا ڈر ہے کہ دنیا میں تم مست ہو جاؤ گے اور دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھ جاؤ گے, آخرت بھول جاؤ گے. تو آج مسلمانوں نے آخرت بھلا دیا ہے, دنیا کی دوڑ میں دوڑے ہوئے ہیں. اس لیے یہ تجویز جو پیش کی جا رہی ہے کہ مسلمان قربانی نہ کر کے جو ہے, نہیں, قربانی ضرور کیجیے, قربانی بھی کیجیے اور ان بیچاروں کی مدد بھی کیجیے. دونوں کام کیجیے, دونوں ضروری ہے, دونوں کیجیے. جو ہے قربانی بھی کیجیے, ان کی مدد بھی کیجیے. ہاں زیادہ زیادہ جو بات میں نے کہی کہ جس کے پاس جو 10 20 40 قربانیاں کرتے تھے, ایک قربانی کرو, باقی پیسہ ان کو بھیج دو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.